بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، اس سے پہلے کی ویڈیو میں ہم نے سلطان ناصر الدین کی زندگی کے بارے میں بتایا تھا کہ کیسے ایک انسان بادشاہ ہونے کے باوجود سرکاری خزانے سے کچھ بھی نہیں لیتا اور اپنے ہاتھوں سے خود قرآن لکھ کر اپنے گھر کا خرچ چلاتا تھا اور اپنی زندگی کو پیر و فقیروں کے نقش قدم پر گزارتا تھا۔ دوستو، اگر تم نے وہ ویڈیو ابھی تک نہیں دیکھی تو آئی بٹن پر اس کا لنک ہے، وہاں جا کر دیکھ سکتے ہو۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم سلطان ناصر الدین کے باہمت عدل و انصاف کو پسند کرنے والے وزیر غیاث الدین بلبن کے بارے میں بتائیں گے۔ دوستو، سلطان ناصر الدین نے اپنی زندگی میں ہی امور سلطنت کی باغ ڈور اپنے باہمت وزیر سلطان غیاث الدین بلبن کے ہاتھ میں دے دی تھی، اور جب اس نے 664 ہجری سن 1265 عیسوی میں وفات پائی تو بلبن کسی غیر مزاحمت کے بادشاہ ہو گیا۔ دوستو، غیاث الدین بلبن ایک باشعور، سمجھدار اور صاحب وقار حکمران تھا۔ اس کے ہر حکم میں عقل مندی اور سنجیدگی کے آثار پائے جاتے تھے۔ وہ ہمیشہ سلطنت کے اہم امور قابل اور موجود افراد کے سپرد کرتا تھا۔ اسے جب تک لوگوں کی قابلیت، امانت داری، معلوقیت اور پختہ کاری کا تجربہ اور اندازہ نہ ہو جاتا تھا، وہ اس وقت تک کوئی اہم کام ان کے سپرد نہ کرتا تھا۔ ان صفات کے ساتھ ساتھ اعمال کی اعلیٰ نسبی اور شرافت خاندانی کا بھی بہت خیال رکھتا تھا۔ تقرری کے وقت عامل و صوبیداروں کی نیک نیتی اور پرہیزگاری کو جانچ لیتا۔ اگر ابتدائی جانچ پڑتال میں کچھ کمی رہ جاتی اور بعد میں ظاہر ہوتی تو فوراً اس کو عہدے سے برخاست کر دیا جاتا۔ بلبن نے غیر مسلمانوں کو کبھی کوئی ذمہ داری کا عہدہ نہیں دیا، اس خیال سے کہ غیر مسلم حاکموں کی وجہ سے مسلمان رعایا کو تکلیف نہ پہنچے۔ بلبن نے اپنے تمام عہد حکومت میں جو 22 سال کے عرصے پر پھیلا ہوا ہے، کبھی بھی ارباب لہو و لعب سے بات چیت نہیں کی اور نہ ہی انہیں منہ لگایا۔ اس کی بارگاہ تک ایسے لوگوں کا پہنچنا بہت مشکل بلکہ ناممکن تھا۔ دوستو، آب کوثر میں سلطان غیاث الدین بلبن کے بارے میں لکھا ہے کہ اسلامی ہندوستان کے بادشاہوں میں بلبن ایک خاص رنگ اور شان کا بادشاہ ہوا ہے۔ بلبن اصل میں ایک ترک امیر زادہ تھا۔ چنگیز خانی حملے میں گرفتار ہوا اور بطور ایک غلام کے فروخت ہوا۔ وہاں ایک بزرگ جمال الدین بصری نے اسے خریدا اور تربیت کی۔ پھر وہ دلی میں آیا۔ شروع میں ایک معمولی سپاہی بلکہ بہشتی اور فراش کا کام کیا۔ رفتہ رفتہ نائب الملک بن کر پوری سلطنت پر حاوی ہو گیا۔ اس کے عہد حکومت تک بادشاہ فقط امرا کا سردار ہوتا تھا، لیکن بلبن ایک بادشاہت اور ملکیت کا نسبت ایک نقطۂ نظر تھا جو اس کے پیش روؤں، بالخصوص درویش مزاج اور سعدی طبع ناصر الدین محمود بلکہ صوفی منش التمش کے طریقہ کار سے بالکل مختلف تھا، اور اس نے بادشاہ کو عمرت سے بہت بالا و برتر ایک جداگانہ ہستی بنا دیا۔ دوستو، بلبن کا قول تھا کہ نبوت کے بعد خلق خدا کی خدمت کا سب سے عمدہ ذریعہ بادشاہت ہے۔ اس کے حقوق کا پاس ضروری ہے، اور جو بادشاہ اپنی جاہ و حشم، رعب و دبدبہ قائم نہیں رکھتا، وہ اپنے فرائض پوری طرح بجا نہیں لا سکتا، اور اس کی رعایا بغاوت اور دوسری خرابیوں میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ بلبن اپنی خانگی زندگی میں بھی رعب و وقار کا بڑا خیال رکھتا۔ ضیاء الدین برنی لکھتا ہے کہ بلبن اپنی تمام مدت بادشاہی میں کسی مجلس میں کہکہا مار کر نہیں ہنسا، اور نہ کسی کو ضرورت ہوتی کہ اس کے سامنے کہکہا مار کر ہنسے۔ دوستو، جب بلبن تخت نشین ہوا تو شمس الدین التمش کے 40 غلام تھے جو سلطنت کے سیاہ و سفید پر حاوی تھے۔ وہ چہلگاں اور خواجہ تاش کہلاتے تھے، اور بادشاہ کے انتخاب و تعین میں ان کا ہاتھ ہوتا۔ خود بلبن انہی میں سے ایک تھا، لیکن بادشاہت کی نسبت اس کا جو نظریہ تھا، اس کا تقاضا تھا کہ بادشاہ عمرہ میں نہ گنا جائے بلکہ ان سے بہت بلندی پر ہو۔ چنانچہ بلبن نے ان کے اقتدار کو توڑ دیا، اور جو امیر بادشاہ کے لیے کسی خطرے کا باعث تھا، اسے جاہ و منصب سے محروم کر دیا۔ اندرونی امن و امان اور خارجی حملہ سے ملک کے بچاؤ کے علاوہ بلبن کے نزدیک بادشاہ کا بڑا فرض عدل و انصاف کی توجہ تھا۔ اس کا وہ سختی سے اہتمام کرتا۔ اس کے زمانے میں جن عمرا نے غریبوں پر ظلم کیے، بدایوں کے ایک جاگیردار نے ایک نوکر کو اتنا پٹوایا کہ وہ مر گیا۔ جب بلبن بدایوں گیا اور مقتول کی بیوہ نے فریاد کی تو بلبن نے جاگیردار کے ساتھ وہی سلوک کیا جو اس نے اپنے نوکر کے ساتھ کیا تھا۔ جس سرکاری خبر رسوں نے اس واقعے کی خبر بادشاہ کو نہ دی تھی، اسے بھی عبرتناک سزا دی۔ اس کے زمانے میں اس طرح کے کئی واقعات ہوئے۔
وہ کہا کرتا تھا کہ اگر میرے بیٹا ایسا کریں گے تو میں ان کے ساتھ بھی یہی سلوک کروں گا۔ دوستو، بلبن اپنے بیٹوں سے ہمیشہ کہا کرتا تھا کہ سلطان التمش سید مبارک غزنوی کے واسطے سے فرمایا کرتے تھے کہ بادشاہوں کے اکثر افعال شرک کی حدوں کو چھو لیتے ہیں اور بہت سے ایسے کام کرتے ہیں جو سنت نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلاف ہوتے ہیں، لیکن وہ اس وقت اور بھی زیادہ گناہگار ہو جاتے ہیں جبکہ وہ ان 4 باتوں پر عمل نہیں کرتے۔ وہ 4 باتیں یہ ہیں: نمبر 1، بادشاہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی شان و شوکت کی روب اور دبدبے کو مناسب موقع پر استعمال کرے اور خدا ترسی اور خلق خدا کی بھلائی ہمیشہ اس کے پیش نظر رہے۔ نمبر 2، بادشاہ کو ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے کہ اس کے ملک میں بدکاری مروج نہ ہو، فاسقوں اور بے غیرتوں کو ہمیشہ ذلیل اور رسوا کرنا چاہیے۔ نمبر 3، امور سلطنت کو عقل مند اور مہذب لوگوں کے سپرد کر دینا چاہیے۔ خلق خدا پر جن کو حاکم مقرر کیا جائے وہ دیانتدار اور خدا ترس لوگ ہونے چاہیے۔ بدعقیدہ لوگوں کو ملک میں پنپنے نہیں دینا چاہیے کیونکہ ایسے لوگ رعایا کو غلط راستے پر ڈال دیتے ہیں۔ چوتھے اور آخری بات یہ ہے کہ بادشاہ کو چاہیے کہ وہ انصاف سے پورا کام لے، ماتحتوں کی کارگزاری کا بنظر عدل جائزہ لیتا رہے تاکہ ملک سے ظلم و ستم کا نشان تک مٹ جائے۔ پس تم سب جو میرے جگر گوشے ہو، یہ بات اچھی طرح سمجھ لو کہ اگر تم میں سے کسی نے کسی عاجز اور لاچار کو ستایا تو میں ظالم کو اس کے ظلم کی پوری سزا دوں گا۔ دوستو، بلبن کی شخصیت کیسی تھی؟ مورخین تحریر کرتے ہیں کہ جب کبھی غیاث الدین بلبن کسی شہر کے کنارے یا کسی دریا کے پل کے قریب پہنچ جاتا تو خود کنارے پر کھڑا ہو جاتا اور اپنے عہدیداروں کو حکم دیتا کہ وہ ہاتھوں میں لکڑیاں لے کر انتظام کرے اور سب سے پہلے مریضوں، عورتوں، بچوں اور کمزور جانوروں کو پار اتروائیں، اور یہ عام حکم تھا کہ صحت مند و توانا لوگ معذوروں اور لاچاروں کی مدد کریں۔ اس کے بعد گھوڑے، ہاتھی اور بربرداری کے دوسرے جانور پانی کو عبور کرے۔ ایسے انتظامات کے سلسلے میں بلبن نے اکثر مقامات پر کئی دن بسر کیے، لیکن اس کے دل پر کسی قسم کا خوف طاری نہ ہوا۔ تخت نشینی سے پہلے یعنی زمانہ امارت میں بلبن کو شراب خوری کی بہت عادت تھی اور اس کی محفل خوش آواز ساتھیوں اور فنکار گویوں سے بھری رہتی تھی۔ متعدد امراء اور رئیس اس محفل میں بلائے جاتے اور بلبن بڑے شوق کے ساتھ ان سے چوپڑ کھیلتا اور پہلے محفل پر سونا اور چاندی نثار کرتا۔ لیکن جب حکومت کی باگڈور بلبن کے ہاتھ میں آئی تو اس نے اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے ان افعال سے توبہ کر لی اور بداخواری اور دوسرے تعیشات کا نام و نشان تک اپنے ملک سے مٹا دیا اور بڑی سختی سے ارکان مذہب یعنی نماز، روزہ وغیرہ کا پابند ہو گیا۔ فرائض کے علاوہ اس نے کبھی تہجد، چاشت اور اشراق کی نمازیں بھی قضا نہیں کی۔ وہ ہر وقت باوضو رہتا تھا۔ عالم و صوفی اور بزرگان دین وغیرہ کی موجودگی میں دسترخوان پر کبھی پیش دستی نہ کرتا۔ بلبن کی عادت تھی کہ کھانے کے وقت علماء سے مختلف مسائل کی تحقیق کرتا۔ وہ امیروں، وزیروں وغیرہ کی قیادت گاہوں پر ان سے ملاقات کے لیے جاتا اور اس طرح ان کی عزت افزائی کرتا۔ اس کا معمول تھا کہ جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد مشائخ اور علماء اکرام کے گھروں میں جاتا۔ شیخ برہان الدین بلخی، مولانا سراج الدین سنجری اور مولانا نجم الدین دمشقی جیسے جید اور بزرگ علماء کی صحبت سے فیض یاب ہوتا۔ دوستو، بلبن قبرستان میں جا کر قبروں کی زیارت بھی کرتا تھا۔ جب حکومت کے کسی رکن بزرگ کا انتقال ہو جاتا تو وہ اس کے جنازے پر جاتا اور تزہین اور تکفین میں شریک ہوتا۔ بعد میں مرنے والے کے گھر پر جا کر صبر کی تلقین اور راضی برضائے خدا رہنے کی تاکید کرتا۔ مرحوم امراء کے وارثوں کو خلعت اور انعامات وغیرہ سے سرفراز کرتا اور یتیم بچوں کو پرورش کے لیے بھاری وظیفے مقرر کرتا اور ان کے غم میں برابر کا شریک رہتا۔ بلبن کی عادت تھی کہ کہیں سوار ہو کر جاتا اور راستے میں یہ معلوم ہوتا کہ وہاں واز ہو رہا ہے تو وہ سواری سے اتر کر مجلس واز میں شریک ہو جاتا۔ وہ خدا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو بہت غور سے سنتا اور زار و قطار روتا۔ مورخین تحریر کرتے ہیں کہ بلبن کے قدیم غلاموں اور خاص ملازموں کا بیان ہے کہ ان میں سے کسی نے بھی بادشاہ کو ننگے سر اور ننگے پاؤں نہیں دیکھا۔ وہ محفل میں کبھی کہکہا نہ لگاتا تھا۔ بلبن کا قول ہے کہ بادشاہ کا رعب اور اس کے وقار کا سکہ رعایا کے دل پر جس قدر سنجیدگی اور متانت سے بیٹھتا ہے اسی قدر سیاست کا اثر نہیں ہوتا۔ وہ یہ بھی کہا کرتا تھا کہ اگر کوئی بادشاہ باروب نہیں ہوتا تو اس کی رعایا سرکشی اور بغاوت کی طرف مائل ہو جاتی ہے۔ جو بادشاہ اپنا گیاتی وقار کا تحفظ کرتا ہے وہ بڑے اطمینان کے ساتھ مدت و حکومت کر سکتا ہے۔
بصورت دیگر اس کی حکومت فتنہ خیزیوں اور ہنگامہ آرائیوں کا مرکز بن جاتی ہے۔ قوانین انصاف محض کتابوں کی جنت بن کر رہ جاتے ہیں اور عملی زندگی میں ان کو پیش نظر نہیں رکھا جاتا۔ ظلم کا زور کا دورہ ہو جاتا ہے۔ بلبن ان تمام صفات اور عادات کے باوجود بغاوت اور سرکشی کو ناپسند کرتا تھا۔ باغی چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم اس کی سرزنش میں کسی قسم کی روحانیت نہ کرتا تھا۔ اس کے عہد حکومت میں ملک میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے مفسدوں کو ہر طرح کی سزائیں دی جاتی تھی۔ قتل کرے یا قید خانے میں ڈال دینے کی سزاؤں میں وہ رت قطن دریغ نہ کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ کوئی بلبن کی اطاعت کا منکر نہ ہوتا تھا۔ شمس الدین التمش کے عہد کے وہ قوانین اور ضابطے جو اس کے جانشینوں کی غفلت اور نااہلی کی وجہ سے تقریباً منسوخ ہو گئے تھے، اس کو بالکل اسی طرح مروّض کیا جیسے کہ وہ التمش کے عہد میں مروّض تھے۔ دوستو، بغرا خان اپنے والد بلبن کے بارے میں کہتا ہے کہ جب میں اور میرے بڑے بھائی خان شہید نے خطاط کے سامنے مفردات لغت اور نوشت و خانت ختم کر لی تو شاہی ملازم سلطان غیاث الدین بلبن کی خدمت میں گئے اور عرض کیا کہ اب شہزادے صرف نحو اور فقہ میں کس چیز کی تعلیم حاصل کرے اور کون سے استاد اس مقصد کے لیے مقرر ہوں۔ بادشاہ نے جواب دیا، خطاط کو خلعت اور انعام دے کر رخصت کیا جائے اور میرے بیٹوں کو دانا مورخین اور سمجھدار آداب السلاطین اور معاصر سلاطین جیسی کتابیں جو بغداد سے ملتان التمش کے بیٹوں کے لیے لائی گئی تھی پڑھائی جائیں، اور اس کے بعد میرے بیٹے ان تجربے کار بوڑھوں کی صحبت میں رہے جو علم تاریخ اور احوال بزرگان میں مہارت رکھتے ہوں، اور کم ہمت گدا طبع لوگ ان کے قریب نہ آئے۔ جو علم کی وہ سکھاتے ہیں وہ میرے بیٹوں کو امور مملکت میں مفید نہ ہوگا، اور جہاں تک نماز روزہ اور وضو کا تعلق ہے انہیں سکھانا لازمی ہے، لیکن وہ اس قدر سیکھ چکے ہیں۔ دوستو، بلبن کو شکار سے بہت دلچسپی تھی۔ سلطنت اور حکومت کے فرائض کو بخوبی انجام دینے کے ساتھ ساتھ اکثر تمام دن سیر و شکار میں بسر کرتا۔ سردی کے موسم میں شکار کے لیے دلی کے چاروں طرف 20-20 کوس کے راستے سے حفاظت کی جاتی تھی۔ بلبن کا معمول تھا کہ وہ شکار کے لیے اس وقت نکلتا جبکہ تھوڑی سی رات باقی ہو، اور دوسری رات کا 2/3 حصہ جب گزر جاتا تو وہ شکارگاہ سے اپنی قیام گاہ پر واپس آ جاتا۔ اس کے ساتھ ہمیشہ 1000 اور 1000 پیادہ تیر انداز رہتے تھے جن کے تمام اخراجات شاہی خزانے سے ادا کیے جاتے تھے۔ کہا جاتا ہے جب ہلاکو خان نے بلبن سے اس شوق کی تفصیل سنی تو وہ خونخوار فرمانروا نے کہا، بلبن ایک تجربے کار اور عاقبت اندیش بادشاہ ہے۔ بظاہر تو وہ شکار کا شوق کرتا ہے، لیکن دراصل اس صورت سے وہ سواری کی ورزش اور اپنے لشکر کی حفاظت کرتا ہے۔ بلبن نے جب ہلاکو خان کی یہ بات سنی تو وہ اس کی عقل مندی اور شعور کا بے حد معترف ہوا اور کہنے لگا، فرمانروائی اور ریاست کے قواعد و ضوابط وہی شخص بہتر طور پر جان سکتا ہے جس نے اپنی تلوار کے بل پر جہاں بانی کی ہو۔ دوستو، جب غیاث الدین بلبن کی سلطنت اور حکومت کی بنیادیں اچھی طرح مضبوط اور پائیدار ہو گئی تو اس کے چند قابل اعتبار امیروں نے بلبن سے عرض کیا کہ گجرات اور مالوا کے علاوہ چند دیگر مقامات جو قطب الدین ایبک اور سلطان التمش کے زمانے میں اسلامی حکومت میں شامل ہو گئے تھے اب خود سر ہو گئے ہیں۔ اب یہی مناسب ہے کہ ان خود سر علاقوں کی طرف توجہ کی جائے تاکہ ان مقامات کو دوبارہ شاہ دلی کا مطیع اور خراج گزار بنایا جا سکے۔ بلبن نے سن کر امیروں سے کہا، ان دنوں مغلوں کی ہنگامہ خیزیاں بہت بڑی ہوئی ہیں، انہوں نے ہندوستان کے ایک حصے پر قبضہ بھی کر لیا ہے اور ان کی ایک جماعت ہندوستان پر باقاعدہ چھاپے مارتی رہتی ہے۔ اس صورتحال میں دلی سے نکلنا اور دور دراز علاقوں کو فتح کرنے کے لیے دارالسلطنت کو محافظوں سے خالی کرنا بعید از دانشمندی ہے۔ اس وقت یہی مناسب ہے کہ اپنے ملک میں رہ کر سلطنت کو دشمنوں سے محفوظ رکھا جائے، نہ کہ نئے علاقے فتح کرنے کا ارادہ کیا جائے۔ دوستو، مورخین لکھتے ہیں کہ التمش کے جانشینوں کے زمانے میں میواتیوں کی ایک جماعت دلی کے آس پاس کے علاقے میں جنگلوں میں چھپ چھپا کر قتل و غارت کیا کرتی تھی۔ یہ لٹیرے راتوں کو لوگوں کے گھروں میں زبردستی گھس جاتے تھے اور مال و اسباب اٹھا کر لے جاتے اور شہر کے آس پاس کی سراہوں کو تباہ اور برباد کرتے رہتے تھے۔ سوداگر اور تجارت پیشہ لوگ بھی ان لٹیروں کے دستبرد سے محفوظ نہ تھے۔ ان کے خوف کی وجہ سے شہر کے دروازے مغرب کے وقت بند کر دیے جاتے تھے۔ نماز عصر کے بعد کسی شخص کی ہمت نہ پڑتی تھی کہ وہ قبرستان تک جائے۔ بلبن کو جب میواتیوں کی اس لوٹ مار اور رعایا کی مصیبتوں کا حال معلوم ہوا تو اس نے اس مفسد گروہ کے قتل کو حکومت کے بقیہ تمام کاموں پر مقدم رکھا اور ان سفاکوں کو
تباہ و برباد کرنے کے لیے دلی سے روانہ ہوا۔ بلبن نے ان میواتیوں کو گھیر لیا اور تقریباً 1 لاکھ ظالموں کو موت کے گھاٹ اتارا۔ اس کے بعد بلبن نے اس جنگل کو جس میں یہ لٹیرے رہا کرتے تھے بالکل صاف کروا دیا اور زمین کو زراعت پیشہ لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ بلبن نے اس مقام پر سپاہیوں کی چند چوکیاں بھی مقرر کی اور ان چوکیوں کی حفاظت کے لیے اپنے کچھ معتبر سرداروں کو وہاں چھوڑ کر واپس دلی آیا۔ دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو لائک کریں اور شیئر کریں، اور اگر چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا لیں، جس سے ہماری آنے والی ویڈیو آپ کے پاس ٹائم سے پہنچتی رہے۔ دوستو پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔